مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ بہت زیادہ کرتے تھے. اس کا ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ ہی محبت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ ٹھیک ٹھیک، اچھا سوال ہے آپ کا شیخ شعبان. اصل میں چولہا نہیں جلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک ہفتہ 10 دن 12 دن 15 دن بھوکے ہی رہتے تھے. چولہا نہیں جلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز گویا نہیں کھائی گئی جو آگ پہ پکائی جائے، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ڈرائی ہوتی ہیں جو مختلف طریقوں سے بغیر پکائے کھائی جا سکتی ہیں، اور ان میں سر فہرست کھجور ہے، کھجور اور پانی ہے. تو یہ مطلب ہے چولہا نہیں جلنے کا. اب اگر چولہا نہیں جلا تو صحابہ یہ نہیں جان پائیں گے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا کھایا جا رہا ہے کیا نہیں کھایا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے گھر میں ہی نہیں ہے، مختلف دوسرے لوگوں کے گھر میں بھی کھانے کا یہ طریقہ موجود تھا کہ وہ ڈرائی چیزیں بھی کھاتے تھے اس زمانے کے لحاظ سے. تو کھانے کے الگ الگ طریقے اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں. تو یہ اصل مسئلہ تھا. چولہا نہیں جلنے کا ایک یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے مال آتا تھا. مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. مال فے پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا. تو اللہ کے نبی کے پاس مال آتا تھا کافی، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے تھے. تو جو اللہ کے، اس لیے بعض علماء نے لکھا نا کہ اللہ کے نبی کا فقر تھا جو وہ فقر اختیاری تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیسہ آیا پر پیسہ اپنے گھر میں بچاتے نہیں تھے. خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس مطلب دینار کی ڈھیر آ جائے اور میں صرف اس مال کو جو میں نے قرض لیا ہوا ہے کسی سے اور ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مال اپنے گھر میں بچا کر کے رکھوں. تو اللہ کے نبی کے پاس مال بہت آتا تھا پر اللہ کے نبی سے ہم بانٹ دیتے تھے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عفاف طلب کرتے تھے. عفاف مطلب کسی سے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے کسی سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند کرتے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں. صدقہ تو ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا اور اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. جیسے ایک باغیرت آدمی ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بھوکا رہ سکتا ہے پر وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کا محتاج بنے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کسی کے ٹکڑوں پر زندگی گزارے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفیف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن تھے. اللہ کے نبی اپنے دعاؤں میں پاک دامنی کی دعا کرتے تھے. تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صحابہ کو بتائیں اور صحابہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بانٹنے والے تھے. تو وہ اللہ کے نبی صحابہ سے کیوں لیں گے؟ اللہ کے نبی تو صحابہ کو دیتے تھے اپنی طرف سے. بارک اللہ فیکم. اور آج آپ دیکھیے کہ ایک منٹ ہے، میں بھی واضح کرتا ہوں. شیخ نے میری ساری باتیں کہی تھی الحمدللہ، جو بھی میں کہنا چاہتا ہوں. البتہ اس میں وہ حدیث کا حوالہ بھی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک بار وہ غلام آئے تھے اور کئی چیزیں آئی تھیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابا کے حصے میں اتنا مال آیا تو پہنچ گئی اور کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، آپ ایک غلام دے دیں مجھے، تو آپ کے پاس آئے ایک مجھے بھی دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی صفہ کے طلبہ کا انتظام نہیں ہو پایا ہے، فلاں لوگوں کا انتظام کرنا ہے. اپنے گھر کی بات نہیں بتایا، صحابہ کا بتایا کہ صحابہ کا انتظام ابھی نہیں ہو پایا ہے، اس لیے بیٹی میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا، تمہارے گھر شام کو آتا ہوں کچھ بتاتا ہوں. شام کو گئے، ذکر و اذکار سکھا دیے، لیکن جو سارا مال آیا تھا یہ طلبہ پہ خرچ کر دیا. یہ قوم کا مال نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا تھا، آپ کا حق تھا جیسا کہ شیخ سرفان نے بتایا، لیکن وہ مال اللہ کے نبی نے دوسرے صحابہ کرام پہ خرچ کر دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے، جو بھی آ گیا اس کو دیتے ہی دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسٹور کرتے، جمع کرتے نا، تو پورے صحابہ میں آپ سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں ہوتا. شاید عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی نہیں ہوتا، زبیر رضی اللہ کے پاس بھی اتنا نہیں ہوتا اگر آپ نے جمع کرنا شروع کیا ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس سورس بہت تھے مال آنے کی، مال غنیمت، مال فے، تحائف. بڑے بڑے بادشاہ لوگ بہت بڑا بڑا تحفہ دیتے تھے. تو ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نہیں دیتے تھے، بہت کچھ دیتے تھے، صحابہ دیتے تھے، بادشاہ لوگ دیتے تھے، مال غنیمت آتا تھا، بہت سورس تھا. لیکن یہ سارا اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے، یہ سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے. ایک بات اور میں جوڑنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں پیش کر کے آج لوگ کہتے ہیں علماء کو بھی ایسے فقیر ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں علماء کو اگر نبی کی طرح بنانا ہے تو ان کے پاس بھی دولت لاد دو اور اسے کہو کہ آپ کھاؤ نا، آپ تقسیم کرو، یہ مطالبہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں آپ دو نا، ان کی محنت کا نہ، ان کے سارے سورس آپ انکم ختم کر دو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے. آج کے جو علماء کو جو حال بنا کے رکھا لوگوں نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حال نہیں ہے. بھائی ہم انفاق کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ خرچ کرنا چاہیے، مال رہے گا تب تو خرچ کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف رفع الیدین میں ہے، صرف آمین میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے انفاق میں بھی.
दूसरों पर खर्च करने में भी अल्लाह के नबी की इत्तिबा करनी है। ये इत्तिबा रसूल एक आलिम कैसे कर पाएगा? पैसा रहेगा तब तो करेगा। इसके अलावा जो एक आलिम का अपना मैनेजमेंट होता है, आज जो उसके खर्चे हैं, किताबों के खर्चे हैं फला, अगर किसी आलिम के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि उड़ा रहा है। उसके पास जो इखराजात हैं एक आम आदमी के पास नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा सेट हो ना तो उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितने एक आलिम की होती है। एक आलिम की लाइब्रेरी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो कभी कभी करोड़ों में जाती है, वो यानी करोड़ों की लाइब्रेरी उसके पास होनी चाहिए, करोड़ों की। मैंने अभी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, 15 लाख चले गए उसमें, तो करोड़ों रुपया चाहिए एक अच्छी सी लाइब्रेरी उसको बनाने के लिए। तो इतना पैसा अगर उसके पास आता है तब जाके वो सारा काम ढंग से कर पाता है। तो ये जो हवाले आते हैं ना, तो मैंने ये वजाहत भी बहुत जरूरी समझी कि जो उलमा के ताल्लुक से आज किरदार पेश किया जाता है, उनके जो हुकूक पेश किए जाते हैं, ये गलत है। अल्लाह के नबी इस्तेमाल करते थे वो ठीक है, लेकिन पैसे बहुत आते थे। तो आज भी उलमा इस्तेमाल ना करे, कुर्बानी दे, लेकिन पैसे उनको खूब कमाना चाहिए। पैसे सोर्स ऑफ इनकम उनको बहुत बनाने चाहिए ताकि उनका इल्म मजबूत हो, उनकी लाइब्रेरी बने और उनके पास जो आज जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये सारी सहूलत उनके पास होनी चाहिए। जी सही, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिला होगा जौहर भाई। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।